بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مواضع رفع الفعل المضارع و نصبہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے نحو، علم نحو کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی کہ اس علم نحو کو پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ نتیجہ یہی تھا کہ اگر ہمارا علم نحو مضبوط ہوگا، ہم عربی میں صحیح پڑھیں گے، صحیح کلام کریں گے۔ اگر کوئی عربی عبارت ہے قرآن و حدیث، ہم اس کا اپنی زبان میں ترجمہ بھی صحیح کریں گے۔ اگر ہم نحوی لحاظ سے اس کے سارے اعراب، حرکات درست پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اپنے فوائد ذکر ہوئے۔ اب یہاں جو انہوں نے نحو کی ابتدائی بات سمجھائی کہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اب انہوں نے جو کتاب کو تقسیم کیا ہے کہ پہلے یہ فعل کی بحث فرما رہے ہیں، فعل سے متعلق جو بحث ہوگی وہ مکمل کریں گے، بعد میں لیں گے اسم کو اور ایک تفصیلی بحث، آخر میں پھر آئیں گی حروف کی بحث، حرف کی۔ صرف بہائی جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے آج سے 40-42 سال پہلے، تو اس زمانے میں ابتدا میں صرف بہائی پڑھائی جاتی تھی، تو اس کا آغاز یہیں سے ہوتا تھا، بداں کے ایدک اللہ تعالی فی الدارین کلمات لغت عرب برسہ کی سمست اسم فعل وحرف۔ تو یہ جتنے بھی کلمے ہیں عربی زبان کے، یا وہ اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے، یا انہی سے مرکب جو جملے ہوتے ہیں اس میں اسماء کا استعمال ہوتا ہے، افعال کا استعمال ہوتا ہے، حروف کا استعمال ہوتا ہے، کوئی اور چوتھی چیز نہیں ہوئی۔ وہ اگر اسم کبھی معرب ہوگا، کبھی مبنی ہوگا، فعل بھی افعال کی اقسام میں سے، حروف کے بھی اپنی اقسام میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ انہوں نے پہلے فعل کی بحث کی ہے، بعد میں اسم کی بحث فرمائیں گے۔ فعل کی بحث یہاں سے شروع فرمائی کہ کس مقام پر فعل مرفوع ہوتا ہے اور کس مقام پر فعل منصوب ہوتا ہے، یعنی یضربو کب پڑھنا ہے اور یضربا کب پڑھنا ہے تو وہی فعل مضارع ہے یضرب۔ اس کے مواقع یضربو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، یضربا بھی پڑھ سکتے ہیں اسی کو، یضرب بھی، لیکن تشخیص دینی ہوگی کہ یضربو یعنی مرفوع کب پڑھنا ہے، یضربا یعنی منصوب کب پڑھنا ہے، اور یضرب کب پڑھنا ہے۔ اب انہوں نے انداز ان کا بہت پیارا لگا، میں نے چونکہ یہ کتاب ابھی تفصیل سے دیکھی ہے، چونکہ ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھی جب ہم پڑھتے تھے۔ انداز بہت اچھا ہے، وہی سوال و جواب کا انداز، اور بالکل سیدھا اور سلیس، اگر بندہ یاد کرنا چاہے، پڑھنا چاہے تو اس کو کسی بھول بھلیوں میں نہیں ڈالتے۔ سیوطی کا انداز ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے 2 سوال اٹھائے اور پھر ان کے جوابات۔ پہلا سوال اٹھایا متى يرفع الفعل المضارع، فعل مضارع کب مرفوع ہوگا۔ دوسرا سوال اٹھایا متى ينصب الفعل المضارع، فعل مضارع کب منصوب ہوگا۔ اب یہ اس کے 2 سوال ہیں کہ ہم نے مضارع کو، فعل مضارع کو مرفوع کب پڑھنا ہے، منصوب کب پڑھنا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں۔ پہلے سوال کا جواب، اگر فعل مضارع پر کوئی ناصب یعنی نصب دینے والا حرف داخل نہ ہو، ایک، اگر فعل مضارع پر جازم دینے والا حرف داخل نہ ہو، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ نصب کون سے دیتے ہیں، جزم کون سے دیتے ہیں،
یہ نہ ہو. اور کیا ہے وَمِن كُلِّ مَا يُوجِبُ بِنَاؤُهُ، کہ جو اس کی بنا کا موجب، جو اس کو مبنی بھی نہ بنائے، تو ایسی صورت میں فعل مضارع مرفوع ہوگا. ینزل المطر، بارش برستی ہے. ینزلو پڑھنا ہے، یہاں ینزلا نہیں پڑھنا. یہ تو آسان ہو گیا کہ اگر فعل مضارع ناصب سے خالی ہو، جازم سے خالی ہو، اور کوئی ایسی شے بھی نہ ہو کہ جو اس کے مبنی ہونے کا موجب بنے، بس وہ مرفوع ہوگا. ختم، یہیں پر بات ختم ہو گئی. دوسرا سوال کہ فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے، یعنی یضربا کب پڑھیں گے، ینزلا کب پڑھیں گے. تو فعل مضارع اس وقت منصوب ہوگا جب اس پر حروف ناصبہ میں سے کوئی داخل ہوگا. اچھا، اس لیے کہ کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کہ، اذن، حتی. انشاءاللہ ہم ترتیب سے پڑھیں گے. لام کہ، لام تعلیل، یہ ساری انشاءاللہ آئے گی. وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اگر مضارع سے پہلے وہ آئیں گے تو پھر فعل مضارع کے آخری حرف پر نصب پڑھیں گے. یضربا پڑھیں گے مثلا. مثال دے رہے ہیں، اریدو ان اتعلم، یہ ان ناصبہ ہے جو کہ اتعلم فعل پر داخل ہوا، تو ہم نے پڑھا اتعلم، ورنہ اتعلمو نتعلمو پڑھتے، لیکن ان کی وجہ سے ہے اتعلم. یہ ان حروف ناصبہ میں سے ہے. بالکل آسان. پہلی بات ہے باب الفعل. فعل سے متعلق انشاءاللہ باتیں ہیں. پہلی، متى رفع الفعل المضارع، فعل مضارع کو رفع کب دیا جائے گا، ونصب ہی، اور فعل مضارع کو مواضع رفع الفعل المضارع، متى نہیں، مواضع مضاف ہے. مواضع رفع الفعل المضارع، فعل مضارع کے رفع کے مقام، یعنی کن کن مقامات پر کس صورت میں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. ونصب ہی، ومواضع نصب ہی، اور فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے، کس مقام پر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ بات ہے. سوال اٹھایا متى یرفع الفعل المضارع، فعل مضارع کب مرفوع ہوگا، کب رفع دیا جائے گا. متى ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع کب منصوب ہوگا، کب اس کو نصب دیا جائے گا. یہ دو سوال ہیں جن کے جواب. نمبر 1، یرفع الفعل المضارع، فعل مضارع کو رفع دیا جائے گا کب. نمبر 1، اذا تجرد من النواصب، اگر فعل مضارع نواصب سے یعنی نصب دینے والے حروف سے خالی ہو، یعنی کوئی ایسا حرف اس سے پہلے نہ ہو جو اس کو نصب دیتا ہو. والجوازم، نمبر 2، جب فعل مضارع جوازم سے خالی ہو، یعنی فعل مضارع سے پہلے کوئی ایسا حرف نہ ہو جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہو. 2 ہو گئے. وَمِن كُلِّ مَا يُوجِبُ بِنَاؤُهُ، اور کوئی ایسا موجب، کوئی ایسا سبب بھی نہ ہو جو اس کے مبنی اس کو بناتا ہو. تو اگر یہ 3 چیزوں سے خالی ہوگا فعل مضارع مرفوع ہوگا، فعل مضارع کو نصب دیا جائے گا. نحو مثال دیتے ہیں، ینزل المطر، بارش برستی ہے. اب ینزل لو پڑا ہے، کیوں؟ چونکہ ینزل سے پہلے نہ کوئی ناصب ہے
نہ کوئی جازم ہے، نہ کوئی موجب بنا ہے۔ یثمر الشجر، درخت پھل دیتا ہے، ہم نے اس کو یثمر پڑھا ہے چونکہ یثمر سے پہلے نہ کوئی ناصب ہے نہ کوئی جازم۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ متى ينصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب کب دیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ينصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے، فعل مضارع کے آخری حرف پر نصب پڑھا جاتا ہے۔ کب؟ متى تقدم احد الحروف الناصبہ، اگر فعل مضارع سے پہلے حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے۔ وہ حروف ناصبہ کون سے ہیں؟ انشاءاللہ وہ ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ ان ہے، لے ہے، لن ہے، کہ ہے، زن ہے، حتی ہے، لام ہے، الاخر آگے انشاءاللہ ترتیب سے پڑھیں گے۔ وَهِيَ، کون سے ہیں حروف ناصبہ؟ حروف ناصبہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے ان۔ ناؤ اريد ان اتعلم، اب دیکھو یہاں ہے اريد ان اتعلم، میں چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کروں، میں سیکھوں۔ اب یہاں ان کی وجہ سے اتعلم، اب دیکھو نا پہلے کو پڑھا ہے اریدو، اس لیے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو ہم نے اس کو مرفوع پڑھا ہے، اریدو پڑھا ہے، لیکن اتعلم سے پہلے چونکہ ان آ گیا تو اس لیے اتعلم کی میم جو اس کا آخری ورڈ اس کو نصب دیا ہے، اریدو ان اتعلم، میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھوں، علم حاصل کروں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب توجہ کرنی ہے۔ اب اس سے مربوط ایک علمی نکتہ ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ ان بعض مقامات پر موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بعد فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا۔ لکھنے میں آپ نے یوں لکھنی ہے سطر کہ بسا اوقات ایک فعل مضارع سے پہلے ان ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا۔ وہ کب؟ اگر اس ان سے پہلے، یعنی ان درمیان میں ہے، ایک فعل مضارع ان کے بعد ہے، ایک فعل مضارع ان سے پہلے ہے، جو فعل ان سے پہلے ہے وہ یقین کا معنی دیتا ہو، تو ایسی صورت میں ان بعد والے فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا۔ مثال، علمت ان لا یرجع اخوک، اگر علمت نہ ہوتا تو ہم کہتے ان لا یرجع، چونکہ ان نے لا یرجع فعل کی عین کو فتح دینا تھا، لیکن چونکہ اس سے پہلے علم تو میں جانتا ہوں یقین کے معنی میں ہے، چونکہ ان سے پہلے ایسا فعل ہے جو یقین کے معنی میں ہے، اس لیے یہ ان اپنے بعد والے فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ فائدہ، ان لا تنصب المضارع، یہ ان جو حروف ناصبہ میں سے ہے اس وقت فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا۔ کب؟ اذا وقعت بعد فعل، اگر یہ ان واقع ہو ایک ایسے فعل کے بعد یدل علی الیقین، کہ جو فعل یقین پر دلالت کرتا ہو، اس وقت یہ ان ناصبہ نہیں ہوگا۔ بل تکون
حینئذ مخففۃ من الثقیلہ، اس وقت کہتے ہیں مخففہ من المثقلہ، یعنی یہ ان اس وقت نواسب میں شمار نہیں ہوتا، یعنی گویا کہ یہ اصل میں انا تھا، یہ انا سے ان بنائے، یہ وہ حقیقی ان نہیں ہے کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، در حقیقت یہ مخففہ من الثقیلہ ہے۔ اچھا مثال قول کا، جیسے تو کہ علم تو، اب یہ فعل آ گیا کہ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کیا، ان لا یرجع اخوکا، کہ تیرا بھائی واپس نہیں لوٹے گا۔ اب ان لا یرجع نہیں پڑھا، ان لا یرجع پڑھا ہے، کیوں؟ چونکہ ان سے پہلے علم تو ہے، اور یہ ان وہ ان ناسبہ نہیں بلکہ مخففہ من المثقلہ ہے، یہ اصل میں انا تھا۔ والتقدیر، یعنی گویا کہ اصل میں یہ جملہ اس طرح ہے، علم تو انہ لا یرجع، علم تو انہ، یہ اس کا مفعول بن گیا علم تو کا، اصل میں انہ تھا، یہ انہ سے ان بنا ہے لا یرجع۔ فخففت انا، انہ تھا، انا کو مخفف کیا گیا، شد اس کی ہٹا دی گئی، وحذف اسمہا، اور اس کا جو اسم تھا وہ حذف کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ انہ لا یرجع، اب انا کو ان بنایا، یہ مخفف من المثقلہ ہو گیا، اور ہو جو ضمیر تھی اس کو حذف کر دیا گیا، تو یہ بن گیا علم تو ان لا یرجع اخوکا، اس لیے اس کو لا یرجع نہیں پڑے، یہ تو ہو گیا یہاں۔ وفی مواقع بعد الظن، لیکن اگر یہ ان ایک ایسے فعل کے بعد آئے کہ جو یقین کا معنی دیتا ہو بلکہ ظن گمان کا معنی دیتا ہو، فرماتے ہیں یجوز الوجہان، پھر دونوں وجہ جائز ہیں، یعنی فعل مضارع کو ان کی وجہ سے منصوب پڑھیں تو بھی جائز ہے، مرفوع پڑھیں تو بھی جائز، جیسے ظننت ان لا یرجع اخوکا پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، ظننت ان لا یرجع اخوکا پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، چونکہ ظننت یقین کے معنی میں نہیں ہے، لہذا ان لا یرجع پڑھنا بھی صحیح، ان لا یرجع پڑھنا بھی صحیح، چونکہ ان ایک ایسے فعل کے بعد ہے کہ جو آیا ہے کہ جو یقین کا معنی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اما اذا وقعت بعد غیر ذلك من الافعال، اگر ان کسی ایسے فعل کے بعد نہ ہو جو یقین کا معنی دیتا ہے، اگر ان کسی ایسے فعل کے بعد نہ ہو جو ظن کا معنی دیتا ہے، یعنی اس قسم کے افعال کے بعد نہ ہو، او فی الابتداء، یا وہ بالکل ابتدا میں ہو، یعنی اس سے پہلے کو فعل نہ ہو، فتکون ناصبہ، وہ ان ناصبہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں ایک سطر کا قانون ہے، وہ قانون کیا ہے کہ ان اس صورت میں ناصبہ ہوگا کہ اگر وہ ایسے فعل کے بعد بھی نہ ہو جو یقین کا معنی دیتا ہے، ایسے فعل کے بعد بھی نہ ہو جو ظن کا معنی دیتا ہے، ان کے بعد علاوہ باقیوں میں ہے یا ابتدا میں ہے تو پھر وہ ان ناصبہ ہوگا۔ یہ ایک سطر قانون ہے۔ خوب، اب جب ان ناصبہ ہوگا تو اول مع صلتھا بمصدر، یہ ان ناصبہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ پھر مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آگے اس کی مثال دیتا ہوں کہ مصدر کی تعویل میں کیسے ہوگا۔ یکون معمولا للعامل قبلہا، یہ مصدر کی تعویل میں جب ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے کوئی عامل ہے تو یہ اس کا معمول بن جائے گا۔ او فی موضع
رافع علی ابتدا، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی معمول نہیں ہے تو یہ ابتدا کی بنیاد پر مقام رفع پر ہوگا، یعنی یہ گویا کہ محلاً مرفوع ہوگا۔ مثال آسان ہے، اريد ان اتعلم، اريد ان اتعلم، اب ان سے پہلے اريد ہے، نہ یقین کے معنی میں ہے، نہ ظن کے معنی ہے، نہ ابتدا ہے، ٹھیک، اب یہ ان ہو گیا ناصبہ، اتعلم میم کو دے گا اس نے نصب۔ اب فرماتے ہیں یہ جو ان اتعلم ہے، فَأَنْ وَمَا بَعْدَهَا فِي تَعْوِيلِ الْمَصْدَرِ، یہ ان اور اتعلم، ان اور مضارع یہ مصدر کی تعویل میں ہیں۔ اچھا، منصوب علی کونہ مفعولا بہ لأریدا، یہ در حقیقت اریدا فعل کے مفعول بے ہونے کی بنیاد پر منصوب ہیں، یعنی اریدو ان اتعلم گویا اصل میں ہے ارید التعلم، او ان اتعلم مصدر کی تعویل میں ہو گیا، مصدر تھا تعلم، ارید التعلم، اریدو فعل ہو گیا، انا فاعل ہو گیا، التعلم اس کا مفعول بہ ہو گیا، اصل یہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا اس بنیاد پر کہ ان سے پہلے ایک عامل تھا اریدو، تو یہ ان اتعلم مصدر کی تعویل میں اس کا معمول ہو گیا۔ لیکن اگر ان سے پہلے کچھ نہ ہو تو ہم نے کہا ہے وہ مبتدا ابتدائیت کی بنیاد پر محلاً مرفوع ہوگا، وہ کیا ہے؟ جیسے یہ ہے ان تصوموا خیر لکم، ان آ گیا، تصوموا ہے، آگے ہے خیر لکم، اب ان سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے تاکہ یہ اس کا معمول بنے۔ فرماتے ہیں فَأَنْ وَمَا بَعْدَهَا، ان اور تصوموا، ان کے ما بعد تصوموا فعل ہے، فی تعویل المصدر، یہ مصدر کی تعویل میں ہیں، مرفوع علی ابتدا اور ابتدائیہ کی بنیاد پر محلاً مرفوع ہے، یعنی اصل میں ان تصوموا ہے صیامکم خیر لکم، ان تصوموا وہ فعل تھا، صیام اس کا مصدر تھا، یہ اصل میں ہے صیامکم، یہ مبتدا بن جائے گی، خیر لکم اس کی خبر، اور مبتدا محلاً مرفوع ہوتی ہے۔ دوسرا حرف جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جو حروف ناصبہ میں سے ہے جہاں فعل مضارع منصوب ہوگا، وہ ہے لن، اے لن یجود البخیلو، جادہ یجودو سخاوت، لن یجود البخیلو پڑھنا ہے چونکہ پہلے حرف ناصب آ گیا، یعنی بخیل سخاوت نہیں کرے گا۔ تیسرا حرف اذن، اذن تبلغ القصد، تبلغ القصد، پس تو مقصد تک پہنچ جائے گا۔ اب اذن تبلغ، اب یہ اذن پوری توجہ کے ساتھ حروف ناصبہ میں سے ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1، پہلی شرط اذن کسی سوال کے جواب کی ابتدا میں واقع ہو، ایک، اذن فعل کے ساتھ متصل ہو، یعنی اذن اور مضارع کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو، نمبر 3، اور جس فعل پر یہ اذن داخل ہو رہا ہے جس سے متصل ہے وہ فعل بھی فعل مستقبل ہو، مضارع ہو، کوئی اور فعل نہ ہو۔ یہ 3 شرائط ہوں گی تو اذن فعل مضارع کو نصب دے گا۔ فائدتن، فرماتے ہیں اذن لا تنصب الا بثلاثت شروط، اذن لا تنصب یعنی فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا مگر 3 شرائط کے ساتھ، یعنی 3 شرائط ہوں گی تو یہ نصب دے گا۔ الاول ان تکون صدر الجواب، یعنی کسی سوال کے جواب کی ابتدا میں ہو، صدر الجواب یعنی جواب کی ابتدا میں ہو،
الذی یجاب بہ، کہ جس کلمے کے ساتھ آپ جواب دے رہے ہیں یہ اس جوابیہ کلمے کی صدر یعنی ابتدا میں پہلا حرف یہی اذن ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ان تکون متصلۃ بالفعل، فعل کے ساتھ متصل ہو، فعل اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ نمبر 3 ان یکون ذلک الفعل مستقبلا، اور وہ فعل بھی فعل مستقبل ہو، یعنی فعل مضارع ہو، کوئی اور نہ ہو۔ تو جیسے جہاں ہے اذن تبلغ القصدا، کہ اگر تو ایسا کرے گا، کوئی شرط پیچھے آئی مثلا، یا کوئی سوال یا کوئی شرط کی جزا، جیسے وہ جواب شرط ہوتا ہے، اذن جواب میں پہلے آیا، فوراً بعد تبلغا ہے، اور ہے بھی فعل مضارع۔ فرماتے ہیں علی انہم اجازوا الفصل بینہا و بین الفعل بالنافیہ والقسم۔ علماء علم نحو کہتے ہیں کہ اذن اور فعل کے درمیان اگر لائے نافیہ آ جائے یا لام یا قسم آ جائے تو پھر فرماتے ہیں اس فاصلے کی اجازت ہے۔ ہم نے اوپر کہا نا کہ دوسری شرط تھی کہ ان تکون متصلا بالفعل، اذن اور فعل متصل ملوں، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ نحوی حضرات یہ کہتے ہیں اگر اذن اور فعل کے درمیان لائے نافیہ آ جائے یا اذن اور فعل کے درمیان قسم آ جائے، اس کی اجازت ہے، وہ پھر بھی اپنا کام کرے گا۔ الا انہم اجازوا الفصل، یعنی نحات نے، ادباء نے اجازت دی ہے، بینہا و بین الفعل، کہ اذن اور فعل کے درمیان دو چیزوں کے فاصلے کی اجازت ہے۔ کون سی؟ ایک ہے لائے نافیہ اور دوسرا ہے قسم۔ مثال دے رہے ہیں، اذن لا یلبسوا خلف قا، اب یہ اذن لا آ گیا، لائے نافیہ ہے، وہ تیرے بعد بے خوف نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا اذن واللہ نرمیہم بحرب، اذن اور نرمیہ کے درمیان واللہ قسم کا فاصلہ آ گیا، تو نحوی کہتے ہیں کہ قسم کا فاصلہ آ جائے تو بھی جائز ہے۔ اذن واللہ ہے تو ہم اللہ کی قسم، نرمیہم بحرب، ان کو جنگ میں وہ پھینک دیں گے، دوڑا دیں گے، جنگ میں ڈال دیں گے، شکار کرنے کو۔ چوتھے نمبر پر جو حروف ناصبہ میں آیا ہے وہ ہے قے، قے ہو یا لے قے ہو، قے سے پہلے لام آ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ ادرس قے تحفظا، اب تحفظو یا تحفظو نہیں پڑھنا، قے آ گیا ہے تو تحفظا، ادرس درس پڑھ، قے تحفظا تاکہ تو محفوظ ہو جائے، یا لے قے تحفظا تو بھی دونوں حرف صحیح ہے، لہذا یہ بھی حروف ناصبہ میں سے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔